اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ الفاظ کے معنی۔ دیے گئے الفاظ کے معنی یاد کریں۔ شفقت، پیار اور نرمی، ممبر، خطبہ دینے کی بلند جگہ، نعمت، اللہ کا تحفہ، سیرت، کردار یا طرز زندگی۔ سمجھ کر کریں۔ سبق کے مطابق درست الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بچوں کو دیکھ کر مسکراتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بچوں سے ہنسی مذاق کیا۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ نبی کریم خاتم النبیین بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت کا کوئی واقعہ لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھے تھے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور ٹھوکر لگنے سے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور آ کر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور ممبر پر تشریف لے گئے۔ سوال نمبر 3، اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں بچوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم بچوں سے اچھے سلوک سے پیش آئیں گے تو ہمارے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ میں چھوٹی اور بڑی آوازوں کو پہچان کر پڑھیں اور بڑی آوازوں سے الفاظ بنائیں، جیسے جا، جا، جال، 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 بال، بال، دو، دو، بالی، بالی۔ مل کر بات کریں۔ سوال نمبر 5، سبق میں سے 4 یا 5 سے زائد ارکان والے الفاظ کی بلند آواز میں ادائیگی کریں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس سبق میں ان الفاظ کی پہچان کرنی ہے جو 4 یا 4 سے زائد ارکان پر مشتمل ہیں۔ سوال نمبر 6، دیا گیا واقعہ غور سے سنیں اور اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہی ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ ایک دن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی بندھی ہوئی ہے اور وہ بہت اداس اور کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے مالک نے اسے کھانا اور پانی نہیں دیا تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس جانور پر رحم کرو، اسے کھانا اور پانی دو تاکہ وہ صحت مند رہے۔ مالک نے اپنی غلطی مان لی اور اونٹنی کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں پر شفقت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ آپ نے اس واقعہ کو غور سے سنا ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ قواعد جانیں۔ اسم اور فعل۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے مشال، لاہور، کتاب وغیرہ، جبکہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں، جیسے کھانا، لکھنا، سونا وغیرہ۔ سوال نمبر 7، دی گئی جملوں میں سے اسم اور فعل پہچان کر الگ کریں۔ بچہ صبح سویرے اٹھ کر کھیلتا ہے۔ بچہ اسم ہے اور کھیلتا ہے فعل۔
माँ खाना पकाकर सबको देती है। माँ इस्म है और खाना पकाना फेल है। किताब पढ़कर हम इल्म हासिल करते हैं। किताब इस्म है और इल्म हासिल करना फेल है। पढ़ें। सवाल नंबर 8, सबक की आखिरी इबारत समझकर पढ़ें। प्यारे बच्चों, इस सबक की आखिरी इबारत हमने अभी पढ़ी थी, आप भी इसको एक मर्तबा दोबारा पढ़ें। नया लिखें। सवाल नंबर 9, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की प्यारी बातों से मुतल्लिक 5 से 7 जुमले लिखें। प्यारे बच्चों, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नात भी पढ़ी है और अब हमने पूरा एक सबक भी पढ़ा है। आपको इनमें से जो भी बातें अच्छी लगती हैं उनको 5 या 7 जुमलों में दी हुई जगह पर लिखें। अमली काम। सवाल नंबर 10, सबक के अलावा नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत का कोई वाकया लिखकर उस्ताद साहब को दिखाएं। प्यारे बच्चों, आपने किसी भी रिसाले अखबार से नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत के कोई वाकये को उठाना है और उसको यहाँ पर लिखना है। बराए उस्ताद इकराम, सबक के हासिलात ताल्लुम का तयन इसलिए किया गया है ताकि पढ़ने के अमल को बेहतर बनाया जा सके। अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ तुलबा को बताएं। सबक दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें, फिर तुलबा को पढ़ने का कहें। मौका महल की मुनासबत से तुलबा की इस्लाह करें ताकि वो सबक पढ़ते वक्त मखसूस लहजे को अपना सकें। तुलबा को अल्फाज के मानी याद करवाएं। मश्क में दी गई महारतों सब सुनना, बोलना, जुबान शनासी, पढ़ना, लिखना के सवालात हल करने में तुलबा की मदद करें। तुलबा को क़वाइद की दोहराई वक्तन फ़वक्तन करवाएं। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 3 नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के साथ शफकत और मोहब्बत का बहुत ही दिलचस्प सबक पढ़ा है। इसके बाद हमने इसकी मश्क को भी हल किया है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।